ناظرین آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی زیادہ گردش کرتی ہوئی دیکھی ہوگی اور وہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ ایک 18 سال کے ڈیلیوری بوائے کو جس کا نام رئیس بتایا جا رہا ہے جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ پہلے قتل کیا جاتا ہے پھر اس کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ ملزم میرے ساتھ موجود ہے، ساری کہانی ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار نوبت کیوں آئی کہ وہ پہلے اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں 1 پوائنٹ۔ ناظرین آپ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی زیادہ گردش کرتی ہوئی دیکھی ہوگی اور وہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ ایک 18 سال کے ڈیلیوری بوائے کو جس کا نام رئیس بتایا جا رہا ہے جس کو بڑی دردی کے ساتھ پہلے قتل کیا جاتا ہے پھر اس کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ ملزم میرے ساتھ موجود ہے، ساری کہانی ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار نوبت کیوں آئی کہ وہ پہلے اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اس کو میں نے پکڑ کے جو ہے پولیس کے حوالے کرنا تھا کیونکہ وہ کافی ڈسٹرب کر رہا تھا میری مسز کو، میرے بچوں کو کافی خطرہ تھا اس سے، میں ہماری عزتوں کو جان و مال کا خطرہ تھا اس سے۔ کیا واقعہ ہے بھائی؟ آپ نے پہلے ایک ڈیلیوری بوائے کو قتل کیا لیکن وہ جب قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جو ہے وہ جلا دیا۔ مارنے کا تو پروگرام نہیں تھا اس کو، وہ صرف پوچھتاچھ نہیں، ایک دوست کو ڈنڈے میں نے مارے، وہ کہیں نشے کی حالت میں تھا۔ کیسے پتا چلا یہ واقعہ ہوا کیسے ہے؟ ساری کہانی ہے یہ بیسیکلی ایک ڈیلیوری بوائے ہے، باہر تھا، آپ اندر ہمارا جو ایریا کور کر رہا تھا۔ یہ ابھی ریسنٹلی 2 منتھ سے جو ہے یہ میری مسز کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرنے سے شروع کی ہے۔ ایک دن میری مسز اور میری بیٹی کے ایڈمی جا واقعہ ہوا کیسے ہے؟ ساری کہانی اس نے تب بھی مس بہیو، تقریباً مجھے یہ 1.5 مہینے پہلے پتا چلا 18 سال کے ڈیلیوری بوائے کو جس کا نام رئیس بتایا جا رہا ہے جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ پہلے قتل میری کیا مسز جاتا ہے کے ساتھ پھر اس کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ ملزم میرے ساتھ موجود ہے، ساری کہانی ان سے جانتے ہیں کہ آخرکار سونے کا چھوٹا سیٹ تھا گھر میں، وہ 5 لاکھ روپے کیش پڑا وہ دیا، ہمارے گھر سے باہر گیا۔ کیا نام ہے میرے بھائی؟ اس دن ہمیں پتا چلا ہے خان بھائی کیا کرتے ہو؟ تو اس سے بھی میری ٹیلی فون کرنے کے لیے بات بھی ہوئی ہے، بجائے کہ یہ شرمندہ ہونے کے الٹا اس نے مجھے دھمکیاں لگا دی ہیں کہ میں تیرے بچے اغوا کر لوں گا، میں تجھے مروا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اچھی خاصی میرے سے بحث ہوئی ہے، اپنے بھائی کی دھمکیاں دینے لگ گیا، میرا فلاں بھائی پولیس میں ہے، فلاں بھائی نے 2 قتل کیے ہیں، تو ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی گفتگو کا انداز جس طرح آپ کا میرا ہے، اس کی گفتگو کا انداز بالکل ڈفرینٹ تھا، اس کا وے آف ٹاکنگ بھی بالکل ڈفرینٹ تھا۔ جنگلی بات کرتے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں میں نے کبھی اس طرح کی گفتگو مارکیٹ میں یا کسی واقعہ ہوا کیسے ہے؟ ساری کہانی ادارے میں کہیں پہ نہیں دیکھی کسی کی اس طرح کی گفتگو۔ اس کے بعد خیر میرا دن بنا کہ میں پہلے تھانے اپلیکیشن دوں اس کے خلاف یا کسی سے مشورہ کروں۔ پھر میں نے کہا یار یہ نہ ہو بچوں کو نقصان پہنچا دے، بچوں کی جب اس نے بات کی کیونکہ اس نے ایک ہماری ٹائمنگ ایک چیز نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ مجھے بتائی، جو یعنی کہ صرف مجھے ہی پتہ ہو سکتی تھی، وہ بھی اس نے مجھے بتائی کہ میں اس ٹائم کہاں تھا، اس ٹائم کہاں تھا۔ میں نے کہا اچھا یہ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ خیر اس کے بعد اس نے 1-2 دن کوئی فون یا کوئی رابطہ یا کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ میں نے کہا شاید اللہ کی طرف سے اتر گیا پیچھے سے، لیکن جس رات یہ کیا نام لیتے ہیں پھر 2-3 دن بعد اس کا دوبارہ فون آنا شروع ہوئے ہیں، میں نے اس کے میسیجز آنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ اس دن اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر واردات کی نیت سے آیا اور بقول اس کے جی مجھے شوٹ کرنا تھا۔ پسٹل ہے اس کے پاس ویپن نہیں تھا، اس کے دوست کے پاس تھا، اس کا چلانے کی کوشش کی ہے۔ جب میں نے اس کو دبوچا میرے پاس بھی پسٹل تھا، جب یہ میرے دروازے پہ آئے میں نے اس پسٹل رکھا تو اس کے دوست نے پسٹل کا جو پسٹل ہے وہ لائسنس ہے، میں نے پولیس کو جمع کروایا، اس نے بولٹ مارا ہے، یہ پسٹل چلانے کی کوشش کی، اس سے نہیں چلا۔ اب میں نے تھوڑا سا باہر ہوں تو وہ بائک پہ بیٹھے اس کو کال کر کے پریشان کرتا ہے، اس کو میں پھر اپنے اوپر پورشن میں لے گیا، جا کے میں نے اس کو باندھا ہے، پیر اس سے بنوائے کرنے کے حوالے سے بات کی۔ ہاتھ خود باندھ کے میں نے اس کو بٹھایا اور یہ میں آتا ہوں اس بات
بات کی طرف پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی وائف جو ہے اس کے ساتھ اس کے فون پہ بات چیت کرتا ہے یا وہ ان کو کال کر کے پریشان کرتا ہے، تو آپ کو جب یہ پتا چلا اس چیز کا تو آپ کی وائف نے سم چینج کرنے کے حوالے سے بات کی؟ سم چینج کرنے کا ایسے ڈائریکٹ انہوں نے مجھے نہیں کہا، انہوں نے مجھے سے نمبرز بلاک کروائے، کمپلین نہیں کر سکتے یہ نمبر بلاک کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ڈسٹرب تھانے میں وہ جس کہتی میں نے کوئی آرڈر پلیس بھی نہیں کیا ہوا، تو کہتے ہیں جی آپ کا آرڈر ہے میڈم میں باہر کھڑا ہوں۔ میں کہا تو میں اس ٹائم کہاں، کہتی آپ اس ٹائم گھر نہیں ہوتے۔ میں نے کہا اچھا چلو، میں کہا تم کیا نام لیتے ہو، آن لائن شاپنگ جب وہ آپ کے گھر پہ ایک دفعہ پہلے بھی آیا، جب اس نے کینسل کر دی، بتا رہی تھی آپ کی وائف کے وہ میں نے اس کے کیا نام یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ تھا آپ کے پاس یہ گھر کے اندر اور پھر آپ کو آپ کے جو آپ کے فادر ہیں انہوں نے آپ کو ویڈیو کال پہ کمپلین بھی کر سکتے ہیں۔ سر آپ سے عرض کیا میرا ذہن کمپلین کرنے کا ہی تھا، لیکن جب اس تھانے میں وہ کیا واقعہ تھا، کیسے آپ کو پتہ یہ کام کر رہا تھا، آپ وہاں پہ بھی جا کمپلین ہمیں کوریئر کمپنیز کا بعد میں پتا چلا نا، جب اس کا موبائل گرا تھا میرے گھر، جس دن یہ بھاگا تھا ہمارے گھر سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جس دن یہ پھر بازی ہو رہا تھا، جس دن اس کا واردات کا پروگرام تھا ہمارے۔ یہ بتائیں کہ جب وہ آپ کے گھر پہ ایک دفعہ پہلے بھی آیا، جب اس نے وہ بتا رہی تھی آپ کی وائف کے اس کے پاس ایک بلیڈ بھی تھا، اور بلیڈ تھا اس کے پاس، اور وہ گھر کے اندر انٹر ہوا ہے، اور پھر آپ کو آپ کے جو آپ کے فادر ہیں انہوں نے آپ کو ویڈیو کال پہ بتا رہی تھی کہ اب وہ دروازہ بند تھا اور آپ کے والد صاحب اوپر آئے، انہوں نے ویڈیو کیا واقعہ تھا، کیسے آپ کو پتا کال میں نے کیا؟ وہ ایسے ہوا تھا کہ میری بیٹی اکیڈمی سے دادا وہ لے کے آ رہے تھے اس کے، جب وہ آپ کے گھر پہ ایک دفعہ پہلے بھی آیا، جیسے کہ وہ بتا رہی تھی آپ کی وائف کے اس کے پاس ایک بلیڈ بھی تھا، موبائل وہاں پہ بلیڈ تھا اس کے پاس، اور وہ گھر کے اندر انٹر ہوا ہے، اور پھر آپ کو آپ کے جو آپ فادر ہیں انہوں نے آپ ویڈیو کال پر ٹریپ کیا اور آپ کو انہوں نے لڑکی بن کے گھر پہ بیٹی بلوایا۔ میری باغ کے نیچے کیا، اس نے اپنے دادا ابو کیا کو اوپر واقعہ تھا، بھیجا، کیسے آپ اتنی کو پتا دیر میں اتنا پروفیشنل ہے کہ اس نے ایک منزل سے چھلانگ لگا دی ہے، ایک منزل سے چھلانگ لگا دی ہے۔ کیسے پتا چلا تھا کہ یہ واردات کرنا؟ جس دوران اس کا وہاں پہ موبائل گر گیا، آپ پتہ نہیں کیا وہ ویڈیو کال باہر تھا، آپ اندر ویڈیو کال میں نے اپنے والد صاحب کو کی نا کہ کیا معاملہ تھا کیا نہیں۔ بھائی بتا رہی تھی کہ وہ دروازہ بند تھا اور آپ کے والد صاحب اوپر آئے ہیں، انہوں نے ویڈیو کال پہ کیسے پتا لگا تھا کہ ویڈیو کال میں نے کیا والد صاحب کو، دکھاؤ کون ہے کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ویڈیو کال ٹریپ کر کے اس کے میں نہیں کہہ سکتا، آپ بھائی بتا رہی تھی کہ وہ دروازہ بند تھا اور آپ کے والد صاحب اوپر آئے ہیں، انہوں نے ویڈیو کال، موبائل وہاں پہ موبائل کیا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ موبائل آپ کے پاس نے اس لڑکے کو ٹریپ کیا اور آپ نے اس کو لڑکی بن پتا تھا کہ یہ فرحان میسج کر رہا ہے یا موبائل وہاں پہ گھر پہ نہیں بلایا، وہ ٹریپ آئیڈیا تھا کہ اس کی وائف نا، اس کو ضرورت ہی بعد میں پتا چلا کہ آپ نے اس لڑکے کو ٹریپ کیا، اس کا اس دن پروگرام تھا واردات ڈالنے کی، اس کا ذہن نہیں تھا کہ مرد وغیرہ کوئی گھر پہ۔ آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہ واردات کرنا؟ تین لڑکوں کے ساتھ رات کے پونے کے بجے آپ کے گھر کوئی بندہ آتا ہے اور ان کے پاس ویپن بھی ہوتا ہے، باہر سے پتا چلا تھا کہ یہ واردات کرنا۔ وہ کیا کریں؟ آپ اندر بلیک میل کر رہا تھا۔ سن لینا فرحان بھائی، فرحان تھا، آپ اندر سننے میرے بھائی، آپ اندر تھے، بلیک میل کر آپ سن لینا فرحان بھائی باہر سننے میرے بھائی، اندر آیا، آپ اندر کو کے ساتھ ہی لگا تھا کہ وہ باہر 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 آئے، کوشش کی، کیسے پتا لگا آپ نے ٹریپ کر کے آپ گھر پہ آپ نے ٹریپ کر کے میں نے اس کو کہا نہیں نا، گھر پہ آپ نے ٹریپ کر کے اس کے میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، آپ ٹریپ کر کے کہ میں اس کو بلا لوں، آجو 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 موبائل میں گھر کے باہر کھڑوں، میں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ موبائل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ موبائل آپ میں نے پھر ہے نا، اس نے مجھے جب میسج کیا، میں نے پھر اس کو یہ میسج کیا اچھا بھائی آپ آجو، آپ کو جو چاہیے میں دیتا ہوں۔ پتا تھا کہ یہ فرحان میسج کر رہا ہے یا کہ اس کو جلا رہا ہے، یہ پتا تھا کہ یہ فرحان میسج کر رہا ہے یا آپ اطلاع کرتے 15 پہ، یہ آئیڈیا تھا کہ اس کی وائف بات، یہی آئیڈیا تھا کہ اس کی وائف بات کر رہی ہے، جو بلیک میل ہو گئی ہے، اور اس کو کہہ رہی ہے اچھا بھائی آجو، وہ آگے جو آپ کو چاہیے میں دے دوں۔ پھر آیا آپ نے پکڑا کہ پھر کیا کیا؟ آپ لے گئے، تو ڈنڈے مارے ہیں، اس سے پوچھا پھر باندھا اس کو، میں نے ڈنڈے مارے ہیں، باندھا کس سے؟ لالوں سے باندھا، کہاں پہ لا کے جلا؟ باندھ کے پھر کیا کیا؟
एक दो डंडे मारे हैं, उससे भाई पूछा मुझे मैंने ये तुम्हारा बताइए कि तरीका अब आपको वारदात कोई किया, उसने नदामत बताया आया कि तो शर्मिंदा दो है। साथी बाप से कत्ल हो गया, जाहिर बात है कत्ल की तो दीन में भी सजा जब उसके है और साथियों का कानून में भी पूछा सजा मैंने है। उसको, उसने बिल्कुल कुछ ऐसी नहीं है जी, लेकिन वो कोई बताया। इंसान का उस पे बच्चा मैंने होगा, उसको 2 दिन डंडे मारे हैं, बंदा उसको इतनी जिसके जोर से मारा कि वो मौके पे उसकी वो अंदर आया तो दो साथी भाग गए। हाँ जी, वो भाग गए, उन्होंने पिस्टल चलाने की कोशिश की, उन्होंने उनका पिस्टल चला नहीं, बच्चों वो का क्या फौरन भाग गए, उन्होंने देखा मालिक कि है जी, मैंने उसको दबोच लिया, मैंने पिस्टल का बुलेट मार के उसके मुंह पर डंडा उसको इतनी जोर से मारा कि वो मौके पे उससे नहीं मारा, वो पहले ही नशे की हालत में था। और आप कह रहे हैं कि वो 18 साल की उसकी एज थी, उसकी 18 साल एज नहीं, वो कम से कम 28 to 29 उसकी एज थी। कानून हाथ में लिया 28-29 साल का आप हो क्या गया करते था। 15 पे बाकी सारे 7 उसके लड़के थे, एक मेरी जिसामत का लड़का था, एक छोटा सा थोड़ा सा पतला थोड़े से छोटे कद का लड़का था जो उसके साथ। वो फिर आपने मौके पे वो जब मर गया तो फिर उसके बाद आपने उसकी लाश को वहां से उठाया, गाड़ी में डाला, जाके उसको जला के हालात है जी नाज़रीन के कानून हाथ में लिया, समझ नहीं लगी। कानून को आप इतला करते 15 पे। देन ही नहीं था उसको मारने का, मेरा देन नहीं था कि उसको भाई ऐसे मुझे ये पकड़ के बताइए वीडियो कि इसको बाप बना को के कोई साथियों का नदामत, कोई एड्रेस वगैरह सारा शर्मिंदगी पता है कि करके आपसे 1 कत्ल हो पे गया, कॉल जाहिर बात करके है इसको कत्ल उनके की तो हवाले दीन में भी करूंगा। सजा है अब और कानून में भी उसने सजा है। बर्दाश्त ही बिल्कुल नहीं ऐसी की है जी, मार, लेकिन वो कोई कत्ल इंसान पुलिस का की बच्चा मार होगा, उसने उस पे बर्दाश्त नदामत नहीं की, की पहले सजा ही है नशे की और अल्लाह हालत पाक है, वो आसानियां प्रॉब्लम पैदा हो करे गई है, तमाम डंडा लोगों के तो लिए। चलो वो आपसे लेकिन जान के मार इन्होंने के कानून को हो हाथ गया, में उठाया। नाज़रीन आप क्या समझते हैं फिर उसके बाद जो कानून समझ हाथ में लगी लिया गया बस है, वो बच्चे हैं, दिमाग बच्चों का में क्या काम मिड किया सेक्शन में वो अपने अल्लाह मालिक है जी, कहाँ हर पे ला के जलाया? इधर मांगा ज़्यादातर मैंने। देखते रहे तो मालिक है, लेकिन कुछ कान खुद भी गलत भाई करते मुझे हैं। ये बताएं कि अब आपको कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी है कि आपसे कत्ल हो गया, अब जाहिर बात है कत्ल की तो दीन में भी सजा है और कानून में भी सजा है उसकी। बिल्कुल ऐसी है जी, लेकिन वो कोई इंसान का आपको बच्चा हो थाने तो के उस पर नदामत होना। अब एक बंदे से आपकी बच्चों की माँ याद बहन तो- बेटियों की इज्जत में फौज नहीं है, वो आपसे जान के मर गया है या ना चाहते हुए मर गया है, उस पर मैं कैसी नदामत करूं? उनको आपने हाथ में लिया है, बच्चे हैं, बच्चों का क्या फ्यूचर है? अल्लाह मालिक है जी, हर अच्छी बुरी ये तकदीर का हालात है अल्लाह जी मालिक नाज़रीन है। के मेरा अब अल्लाह हद अच्छी कड़ियाँ करेगा लगी हुई हैं इंशाअल्लाह। और तो मालिक कैसे है, उन्होंने लेकिन उसको पहले कुछ कत्ल काम किया हम और खुद घर भी पे गलत बुलवाया, कर घर देते हैं ना, बुलवाने के तो बाद फिर वो कत्ल किया, कत्ल करने के काम बाद तो हर काम उसकी गलत लाश कर को जो देते है हैं, लेकिन वो अल्लाह की गाड़ी के तरफ अंदर से जो डाल लिखा कर जाता है कुछ वही होता चंद है कदम ना। पर हम तो ले कर जाके देते वहाँ पर जला हैं, के जानबूझ उसको के तो नहीं कोई गलत अब करता कह रहे काम, जो शर्मिंदगी अल्लाह ने नहीं है, जिस तरह नदामत लिखा है नहीं है, वैसे लेकिन कटनी है। कत्ल इनसे हो गया हुआ है। अल्लाह कत्ल मालिक की है, सजा मेरा है, अल्लाह भी देर होगी अल्लाह पाक आपको आसानियां थाने के पैदा अंदर। करे तमाम लोगों के लिए, 20 दिन लेकिन के अंदर इन्होंने कानून बच्चों को हाथ की में याद लिया। तो तो क्या नाज़रीन आप क्या समझते नहीं, हैं कानून थोड़ी बहुत जो आती इन्होंने है, हाथ इतनी में लिया, नहीं क्या आती। कानून को हाथ में शुक्र लेना चाहिए? अल्लाह का, कमेंट अच्छे सेक्शन में पल अपनी रहे हैं राय मेरे जरूर बच्चे, कीजिएगा, अपने मेज़बान उनकी नहीं दादी को बड़ी दीजिए। केयरिंग है, उनकी इजाज़त नानी देते बड़ी हैं। केयरिंग है, हमसे अच्छे पाल रहे हैं। कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी